راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم مہر نور قسط نمبر 56۔ اسلام آباد شہر پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، یہ خان ہاؤس کا منظر تھا۔ آج کتنے دنوں بعد منال کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی تو وہ سکندر صاحب اور مریم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس خاموشی میں سکندر صاحب کی آواز ابھری، تمہاری ہارون سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ منال نے چونک کر انہیں دیکھا۔ دل میں کہیں اندر درد کی ٹیسیں اٹھیں، مگر وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کا بھرم رکھنا جانتی تھی۔ نہیں بابا، دو لفظی جواب دے کر وہ دوبارہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کوئی بات ہے تو ڈسکس کرو، میں دیکھ رہا ہوں تم ہارون سے کھچی کھچی ہو۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، اتنے دن تمہاری طبیعت خراب رہی، وہ دیکھنے بھی نہیں آیا، نہ کوئی فون کال۔ وہ باپ تھے، ان کا سوال نہیں تفتیش تھی یہ۔ منال نے بہت ضبط سے پلیٹ دور کھسکائی۔ بابا وہ پولیس والا ہے، 100 کام ہوتے ہیں، اتنا فارغ نہیں ہے وہ جو ہر وقت میرے سر پر سوار رہے۔ اور جہاں تک رہی بات شوہر ہونے کی، تو آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کروایا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں تھا ابھی شادی کا۔ اگر آپ کو اپنے داماد کی اتنی یاد آ رہی ہے تو کال کر کے بلا لیں اور اسی کے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ مریم کو افسوس ہوا تھا۔ منال بیٹا، ناشتہ تو ٹھیک سے کرو، سکندر صاحب نے نرمی سے پکارا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ویسے ہی بولی، پلٹی نہیں۔ مر گئی میری بھوک، یہ کہتے تنفن کرتی یہ جا وہ جا۔ پیچھے سکندر صاحب بس نفی میں سر ہلاتے رہ گئے اور اوپر کمرے میں داخل ہوتے منال کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ 1 گھنٹے تک سکندر صاحب مریم کے ساتھ گھر سے چلے گئے تھے۔ مریم کو اپنی کسی دوست کے گھر جانا تھا تو وہ بابا کے ساتھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں تھی جب ملازمہ نے اطلاع دی اس سے ملنے ستارہ اور ہادیہ آئی ہیں۔ منال نے شکر کا سانس لیا کہ بابا اور مریم اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ وہ نیچے آئی تو دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ منال ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ دونوں مجھ سے ملنے یہاں؟ خیریت؟ اس سے حیرت ہوئی تھی۔ ان کے درمیان ایسا کوئی خاص تعلق تو نہیں تھا جو ان دونوں کو منال سے ملنے گھر پر آنا پڑتا۔ ستارہ نے بات کا آغاز کیا۔ اس دن جب تم ہوٹل کے اس روم میں آئی تو میں اور ہادیہ وہیں تھے۔ منال جو کچھ پرسکون ہو کر بیٹھی تھی، اگلے ہی پل وہ سیدھی ہوئی۔ پہلے چہرے پر حیرت ابھری، پھر الجھن اور پھر کرب۔ ہم ہارون کے متعلق کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ستارہ مزید کچھ کہتی، منال نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ تو آپ دونوں یہاں پر اپنے دوست کی وکیل بن کر آئی ہیں؟ طنز نہیں تھا، وہ تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے منال، ایک بار ہماری بات سنو، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں۔ اس بار جواب ہادیہ کی طرف سے آیا۔ اس نے اپنا موبائل کھول کر کوئی ویڈیو نکالی اور منال کے سامنے ویڈیو کی۔ تم ایک بار یہ دیکھ لو، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ منال خاموشی سے ویڈیو دیکھنے لگی جس میں وہ دونوں کمرے کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون اس سے بات کیے سچ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی مسلسل شراب پیتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ صوفے سے اٹھی، لڑکھڑا کر گرتی، بے ہوش ہوتی۔ اس سے پہلے ہارون نے اسے تھاما، اسے ہوش میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے سچ اگلوا سکے۔ وہ لڑکی شدید بہکی ہوئی تھی اور اب وہ ہارون کے ساتھ فلرٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ہر حد توڑ دی، زبردستی ہارون کی شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ہارون شدید کوفت کا شکار تھا۔ ایک بار تو اس نے غصے سے لڑکی کو ایک تھپڑ ہی مار دیا۔ لڑکی رونے لگی، شاید اسے ہارون کا تھپڑ تکلیف دے گیا تھا۔ ہارون کو احساس ہوا وہ یہاں پر اپنے مشن کو مکمل کرنا چاہتا تھا، اس لیے لڑکی سے معافی مانگنے لگا۔ اب وہ اس سے اغوا ہوئی لڑکیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور لڑکی ایک ہی جواب دے رہی تھی کہ پہلے شرٹ اتارو پھر بتاؤں گی۔ اور ہارون کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ ہارون کے نزدیک آئی۔ اس سے پہلے وہ ہارون کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اب ویڈیو میں منال نظر آئی۔ وہ ہارون کو تھپڑ مار رہی تھی اور بس یہیں پر ویڈیو ختم ہو گئی۔ منال کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی، مگر آج اس نے آنسو روک لیا۔ اسی خاموشی سے اس نے وہ موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم دیکھ سکتی ہو، ہارون صرف کیس حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ کیمرہ ہم دونوں نے ہی سیٹ کیا تھا۔ ہم دونوں وہیں پر تھیں، ہم چاہتی تھی کہ لڑکی کا کنفیشن ریکارڈ ہو جائے۔ ہمیں صرف اغوا ہوئی لڑکیوں کو بچانا ہے۔ یہ بہت بڑا ریکٹ ہے منال۔ ہم جانتے ہیں کہ ہارون تمہارا شوہر ہے اور کسی بھی بیوی کے لیے ایسا منظر ناقابل برداشت ہوگا، لیکن یہ سچ ہے، ہارون بے گناہ ہے، وہ صرف تم سے محبت کرتا ہے۔ ستارہ بول رہی تھی۔ منال خاموشی سے اسے سنے گئی۔ ستارہ اور ہادیہ خود ہی اتنے دنوں بعد منال کے سامنے آئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں منال ابھی غصے میں ہے، اس لیے وہ منال کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی تھیں اور آج اس کے سامنے بیٹھی اسے سچائی بتا رہی تھیں۔ اس نے چہرہ اٹھائے ستارہ کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے ہارون کے کردار کی گواہی کے لیے اس ویڈیو کی ضرورت تھی؟ منال کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ دونوں چونک گئیں۔ تم دونوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں اس لیے ہارون کو تھپڑ مار کر آئی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا یا شاید مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ پوچھ رہی تھی۔ ستارہ اور ہادیہ گمسم سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہاں تو کچھ اور ہی معاملات تھے۔ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تھپڑ میں نے اس لیے مارا تھا
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسے کسی دوسری کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ بات دھوکے کی نہیں تھی، تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے اچانک ہادیہ سے پوچھا۔ ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو ہارون بے قصور ہے؟ اس نے اس بار ستارہ سے پوچھا۔ ستارہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس لڑکی کو تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دو اور اس سے بولو کہ لڑکی سے سچائی اگلواؤ، اس کے لیے تمہارا بے شک کسی بھی حد تک جانا پڑے تو چلے جانا، کیونکہ سچائی زیادہ ضروری ہے، تو بتاؤ تم ایسا کرو گی ہادیہ؟ وہ براہ راست ہادیہ سے سوال پوچھ رہی تھی۔ یہ منظر سوچتے ہی ہادیہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ منال پلیز، نہ چاہتے ہوئے بھی رقم میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ منال کے لبوں کو ایک نرم سی مسکراہٹ نے چھوا، اس نے اپنا رخ ستارہ کی طرف کیا۔ اور تم بھی تو باسط سے محبت کرتی ہو نا؟ اگر میں کہوں کہ تم ہارون کی بجائے باسط کو وہاں بھیج دو اور اسے بولو کہ لڑکی سے سچ اگلوائے، اس کے لیے بے شک اسے اپنی شرٹ اتارنی پڑے یا اپنی لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑے، تو کیا تم ایسا کرو گی؟ ستارہ کا چہرہ بھی لمحوں میں سرخ پڑا۔ یقیناً تم دونوں کو بہت غصہ آیا ہوگا۔ تم لوگوں نے صرف وہ منظر تصور کیا ہے جو تم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے، تو پھر جو میں نے دیکھا اس کے بعد میرا کیا حال ہونا چاہیے تھا؟ تم دونوں کو لگتا ہے نا کہ میں ہارون سے اس وجہ سے ناراض ہوں کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ ایسا نہیں ہے، میں اس سے اس وجہ سے ناراض ہوں کہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنے مرد کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کام کیا۔ مقصد سے سچائی جاننا تھا، لڑکی سے اگلوانا تھا۔ اس کے بہت سارے طریقے تھے، اسے ڈراتے، دھمکاتے، کڈنیپ کرتے، زخمی کرتے، مارتے، ٹارچر کرتے، مگر یہ طریقہ نہایت گھٹیا تھا۔ مرد کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک عورت کو اپنے جال میں الجھانے کا یہ آسان طریقہ ہے، مگر یہ سب سے گھٹیا طریقہ ہے۔ مجھے تکلیف اس بات سے ہوئی کہ ہارون نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، تکلیف اس بات سے ہوئی کہ میرا شوہر ہوتے ہوئے اس نے کیسے کسی دوسری لڑکی کو اتنا حق دے دیا اسے چھوئے۔ ہاں میں مانتی ہوں میں غصہ تھی، میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہارون دھوکے باز ہے، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دنیا کا آخری مرد جو مجھے کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہے گا وہ بھی ہارون ہی ہے۔ تو یہ تو کہو ہی مت کہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہارون مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ اس نے ہر چیز جاننے کے باوجود کیسے یہ کام کیا۔ شاید تم لوگوں کو لگے کہ میں جیلس ہو رہی ہوں، تو ہاں ہو رہی ہوں میں جیلس۔ جیلسی کے جراثیم ہر بیوی میں ہوتے ہیں۔ تم اپنے شوہر کو کسی دوسری کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، اور تم اپنی محبت کو وہ شخص جو ابھی تمہارا شوہر نہیں بنا اسے نہیں کر سکتی، تو پھر میں بھی نہیں کر سکتی۔ میں بھی تو اندر سے وہی کمزور اور نازک لڑکی ہوں نا۔ اب بتاؤ کیا میرا ناراض ہونا برحق نہیں؟ بات کے آخر میں ان دونوں کو دیکھا، دونوں کے چہرے سفید دھواں ہو چکے تھے۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور منال کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ وہ حیران تھی۔ پھر دونوں نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا۔ منال کا پوائنٹ وہ سمجھ گئی تھی، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ ہارون کو دھوکے باز نہیں سمجھتی۔ تکلیف تو یہ تھی کہ ہارون نے ایسا کیوں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ منال کتنی پوزیسو ہے۔ اگلی بار یہاں نہ ہو تو ہارون کی دوست ہونے کی حیثیت سے آپ دونوں آ سکتی ہیں، مگر پلیز اگلی بار اس کی کریکٹر کی جسٹیفیکیشن کے لیے مت آئیے گا۔ ستارہ اور ہادیہ مطمئن ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر وہ اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ منال نے زور دیا تھا کہ وہ دونوں پہلی بار آئی ہیں، کچھ کھا کر ہی جائیں، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، بس چائے پی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد منال کا دل مزید ویران ہو گیا۔ اسے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، اس لیے گاڑی کی چابیاں پکڑ کر وہ گھر سے نکل گئی۔ اس کا ارادہ زرین سے ملنے کا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے زرین کو دیکھا نہیں تھا، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کا سکون تھی، وہ جانتی تھی اپنی بہن سے ملے گی تو خود ہی دل پر سکون ہو جائے گا۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے وہ آج اپنی نیند پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس کا آج جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ آج پولیس اسٹیشن جانا نہیں تھا۔ ویسے بھی کل رات زرین کی خاطر وہ کوکنگ کرنے کے بعد تھک گیا تھا، مگر اچانک ٹھک کی آواز پر اس کی نیند ٹوٹی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا۔ پھر اس کی نظر واش روم کے کھلے دروازے پر گئی، جہاں واش بیسن پر جھکی وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ غالباً وہ بھی ابھی اٹھی تھی اور طبیعت بیزار ہونے کی وجہ سے واش روم میں بھاگی تھی۔ ارمان کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا، جلدی سے بلینکٹ وہیں پھینکتے وہ واش روم میں بھاگا۔ اس کے پاس پہنچتے اسے کندھے سے تھامے سہارا دیا۔ وہ نڈھال سی ہوتی واش بیسن پر جھکی تھی۔ کل رات جو فرائز کھائے تھے سب کچھ باہر نکل گیا تھا۔ پچھلے 5 منٹ سے مسلسل یہی حال تھا، وامٹنگ کی وجہ سے جیسے جسم کی ساری طاقت نچوڑ لی گئی تھی۔ اب جب دل کچھ ہلکا ہوا تو وہ اپنا چہرہ دھو رہی تھی۔ ان سب میں ارمان اس کے پاس کھڑا، ایک ہاتھ سے کندھے سے تھاما، دوسرا ہاتھ اس کی پشت پر پھیر کر اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ ایسا منظر تھا کہ ایک عام مرد کو کھین آ جائے، مگر وہ اس سے 1 انچ بھی دور نہ ہوا۔ زرین نے جیسے ہی چہرہ دھویا، ارمان نے
स्टैंड में अटका टावल खींचा और अब जरीन का चेहरा साफ कर रहा था। फिर इसी तरह से लेकर वॉशरूम से बाहर निकल आया, उसे बेड पर बिठाया। अब जल्दी से पानी ग्लास में डालकर वो उसे अपने हाथों से पानी पिला रहा था। जरीन ने बामुश्किल 2 घूंट पानी के लिए वो गिलास वापस रखते दरवाजे तक गया। अब दरवाज़ा खोले वो मुलाजमा को आवाज़ें दे रहा था, मगर मजाल है जो कोई सुन ले। कहाँ मर गई सबकी सब? अरमान ऊंची आवाज़ में चीखा। उसकी आवाज़ सारे शराजी हाउस में गूंजी। मुलाजमा भागती हुई ऊपर आई। सुबह बेगम भी परेशान होती पर भागी। वो कभी भी मुलाजमिन पर ऐसे बरहम नहीं होता था। मुलाजमा जल्दी से कमरे तक आई। जी सर, उसने डरते हुए पूछा। अरमान ने अपना गुस्सा जब्त किया। जल्दी जाओ और 2 मिनट में फ्रेश जूस लेकर आओ। तीसरा मिनट हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लहजे में अभी भी सख्ती और गुस्सा था। मुलाजमा फ़ौरन नीचे भागी। वो वापस ज़मीन तक आया जो निढाल सी बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। आंखें जैसे खुलने से इनकारी हो रही थीं। वो इसके पास बेड पर बैठा उसके गाल पर हाथ रखा। उसके गर्म लम्स पर जरीन ने आंखें पूरी खोले उसे देखा। ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं, अरमान ने नरमी से पूछा। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, कहीं नहीं जाना, ठीक हूँ मैं। हॉस्पिटल का सोचकर ही एक बार फिर उसका जी मतलाने लगा। वो जल्दी से उठकर दोबारा वॉशरूम में भागी। अरमान भी उसके पीछे दोबारा उस तक आया। जब ज़ुबिया बेगम कमरे में दाखिल हुई, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कुछ ही देर में हल्कान हो गई थी। अब तो इससे बाकायदा चक्कर आने लगे थे। वो मुँह धोकर सीधी खड़ी हुई। इससे पहले ये लड़खड़ा कर गिरती, उसने जल्दी से अरमान को थामा और इसके सहारे वो सीधी होकर खड़ी हुई। अरमान उसे लेकर वॉशरूम से बाहर निकला तो वो नज़र सीधा ज़ुबिया बेगम तक गई, जो आंखों में फ़िक्र और तशवीश लिए इन दोनों को देख रही थी। वो इसे बेड पर बिठाकर उसके पास बैठा। इतने में मुलाजमा जूस लाकर उसके हवाले कर चुकी थी। अरमान ने जूस का गिलास उसके लबों से लगाया। वो हाथ से पीछे कर गई। जरीन, पियो इसे, कुछ सुकून होगा, ऐसे तो तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी, अरमान ने हुक्मिया लहजे में कहा। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, दिल नहीं चाह रहा, अरमान दोबारा कुछ कहता ज़ुबिया बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखे बाज रहने का इशारा किया। अभी रहने दो, ज़बरदस्ती मत करो। जब उसका दिल नहीं चाह रहा तो ना पिलाओ, वरना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अरमान के तने असाब ढीले पड़े। उसने जूस का गिलास वापस टेबल पर रखा। डॉक्टर को कॉल करें, हालत देखी है आपने इसकी, ये सब नॉर्मल नहीं है। वो शदीद खौफज़दा और घबराया हुआ था। ज़ुबिया बेगम मुस्कुरा दी। अरमान, प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है, ठीक हो जाएगी। वो मुझे लगता है बीपी लो हुआ है। मगर अरमान नफ़ी में सर हिला रहा था। नहीं मम्मी, ये सब नॉर्मल नहीं है। क्या इतनी तकलीफ़ होती है एक औरत को? वो हैरत से पूछ रहा था। माँ बनना आसान नहीं होता, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान होता है? तो खुदा माँ के कदमों तले जन्नत ना रखता। खैर, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। एक बार चेकअप हो जाएगा तो तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। ज़ुबिया बेगम कमरे से बाहर निकल गई। अरमान ने ज़रीन को देखा, जो इनकी बातों से बेनियाज बेड ग्राउंड से टेक लगाए नींद में उतरी हुई थी। आज अरमान एक बात बहुत अच्छे से समझ गया था। माँ बनना आसान नहीं होता। यह हौसला, ये हिम्मत सिर्फ एक औरत में ही होती है कि वो अपने वजूद में एक नई जान पालती है, वरना मर्द की मर्दानगी एक माँ के सामने हकारत के सिवा कुछ नहीं। वह इसके मज़ीद करीब होकर बैठा। अब उसका माथा छू कर देख रहा था। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो ठीक नहीं थी। बस एक बात बार बार अरमान के जहन में गर्दिश कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गई थी। उसने ज़रीन का चेकअप किया था और अब एक इंजेक्शन लगाकर वापस जा चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो था और वजह वीकनेस थी। वो काफ़ी कमज़ोर थी और इस हालत में तो ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा था कि वो ठीक हो जाएगी। वो इंजेक्शन की वजह से पुरसकून नींद सो रही थी। अरमान उसके पास बैठा, इस पर ब्लैंकेट ठीक से दे रहा था। इतने में मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई और इसने इतला दी कि हारून उससे मिलने आया है। मुलाजमा इतला देते वापस चली गई। अरमान ने झुककर ज़रीन के माथे पर लब रखे और फिर कमरे से बाहर निकल आया ताकि वो रेस्ट कर सके। वो नीचे आया तो हारून गार्डन में ही टहल रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों आमने सामने बैठे थे। काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से हर बार डिस्कस कर रहे थे। अरमान हैरानी से उसे देखता रह गया। इतना कुछ हो गया तो मुझे अब बता रहे हो? कितनी ही देर बाद अरमान ने यह सवाल पूछा। हारून ने बेबसी से कंधे झुकाए। तुम ज़रीन की वजह से परेशान थे, तो क्या बताता? मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर अब वो मुझसे बदगुमान हो चुकी है। हारून की आवाज़ में शिकस्त थी, यूं जैसे बहुत कुछ हार आया हो। अरमान ने तासुब से उसे देखा। तुम्हें तो इस सरमद को जान से मार देना चाहिए था। उसे सरमद की घटिया सोच पर तब चढ़ी। हारून ने तड़प कर उसे देखा। नहीं, बता दो मुझे, पुलिस वाला हूँ या कोई कातिल? अरमान ने हूँ कहकर सर झटका। और अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अब तक मास कुरैशी जिंदा है। हारून ने तोपों का रुख उसकी तरफ किया। क्योंकि मैं जान गया हूँ वो इस शहर में ज़रीन के लिए नहीं आया, वो इस शहर में मुझे मारने आया है। अरमान ने संजीदगी से हारून के सर पर बम फोड़ा। हारून को 440 वोल्ट का करंट लगा। क्या? वो चिल्ला ही उठा। हाँ,
یہ سب صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، زرین تو اس کا پرسنل بدلہ ہے۔ اصل میں وہ یہاں اپنے باپ کا کاروبار پھیلانا چاہتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک ASP ارمان عالم اس شہر پر حکومت کر رہا ہے تب تک یہ ناممکن ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں میں ایماندار ہوں، اور اسی وجہ سے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ اپنے باپ زمان قریشی کی نظروں میں ہیرو بن جائے، کیونکہ ہم دونوں جانتے ہیں ہارون کہ الماس قریشی اپنے باپ کو امپریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے گا۔ جیسے اب ساری باتیں ہارون کے دماغ میں فٹ ہونے لگی تھیں۔ اس کا مطلب وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے۔ زرین کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ اس تھپڑ کی وجہ سے تمہیں تکلیف دینے کی ہر کوشش کرے گا، جبکہ تمہیں راستے سے ہٹا کر وہ اپنے باپ کا وارث ہے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ارمان ہلکا سا مسکرایا۔ ایگزیکٹلی۔ ہارون نے اس گہری سانس لی۔ کیا سارے منحوس لوگ ہمارے سروں پر ناچنے کو رہ گئے ہیں؟ وہ شدید برہم نظر آتا تھا۔ ارمان ہنس پڑا۔ اور اسے مارنے کا کیا ارادہ ہے؟ کب جان چھڑاؤ گے اس سے؟ ہارون نے سنجیدگی اور سختی سے پوچھا۔ جلد ہی سے تڑپا کر ماروں گا، مگر فکر مت کرو۔ اس سے پہلے ہارون کچھ کہتا گیٹ کھلے اور مینال کی گاڑی شرازی ہاؤس میں داخل ہوئی۔ مینال کو دیکھ کر ہارون کے سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ وہ گاڑی سے اتری، ایک سنجیدہ نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہاں کوئی بھی اپنائیت کا تاثر نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کو بنا مخاطب کے اندر چلی گئی۔ ہارون کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ جب پتہ ہے کہ بیوی کی فطرت کیسی ہے تو بندہ ایسے کام نہ ہی کرے۔ اب مجھے دیکھو، مجھے پتہ ہے کہ میری بیوی مجھے کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں ایسے الٹے کاموں سے دور رہتا ہوں۔ ارمان کا انداز اسے تنگ کرنے والا تھا۔ ہارون نے ایک قہر پار نظر اس پر ڈالی۔ قسم سے اگر مجھے تمہاری بیوی بچے کا خیال نہ ہوتا تو میں یہیں کھڑے کھڑے تمہارا قتل کر دیتا۔ ہارون تو اب ہی تو اٹھا تھا، ارمان کہکا لگا کر سارے گارڈن میں گونجا۔ وہ ہارون کی حالت پر ہنس رہا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ ہارون اور مینال کو ایک کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ہارون اس مطلبی دوست کو ہنستے ہوئے چھوڑ کر اب اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے دوبارہ کیس میں غرق ہو چکا تھا۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے اور یہ کیسے دانت نکال رہا ہے؟ ایسے دوستوں سے اچھا بندہ پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ ہائے بیچارے، ہارون کے دکھڑے الگ تھے۔ وہ زرین کے پاس اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پانی پی رہی تھی۔ پاس ہی زوبیہ بیگم بھی بیٹھی تھیں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ مینال کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں آپی، وہ بامشکل مسکرائی۔ مینال کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، اب اسے خود ناشتہ کروا رہی تھی، ساتھ ڈانٹ بھی رہی تھی اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ہدایات بھی دے رہی تھی۔ دوپہر کے بعد مینال واپس چلی گئی۔ ہارون تو پہلے ہی جا چکا تھا، ان دونوں میں آج کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ارمان جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل چلا رہی تھی۔ ارمان حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی جان نکال کر کتنی پرسکون ہو کر بیٹھی تھی، اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، نرمی سے اس کے ہاتھوں سے موبائل لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ زرین نے چونک کر اسے دیکھا جو اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ زرین نے محسوس کیا وہ غمگین لگ رہا تھا۔ ڈرا دیا تھا تم نے مجھے، قسم سے، وہ اداسی سے بولا۔ ہاں، سارا قصور آپ کا ہے، وہ پرسکون انداز میں کہتی۔ ارمان کا سارا سکون غارت کر گئی۔ کیا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایسے بناتے ہیں فرائز جو ہضم بھی نہیں ہوئے، اس وجہ سے میری طبیعت اتنی خراب ہوئی۔ ارمان کو شدید صدمہ لگا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ سراسر الزام ہے، آدھی رات کو کھاؤ گی تو ایسا تو ہوگا۔ مگر زرین کے تیور بتا رہے تھے کہ سارا قصور ارمان کا ہی ہے، مگر وہ بات بدل گئی۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہی ہے، تھوڑی دیر دبا دیں؟ سکون سے کہتی وہ اپنے پیر اس کی جھولی میں رکھ چکی تھی۔ ارمان حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ جیسے وہ جانتی تھی وہ تو اسے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا انداز، اس نے کس قدر مان سے کہا تھا، یوں جیسے یقین تھا کہ وہ اس کی ہر بات بجا لائے گا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا، یا پھر آج ارمان کو ایسا محسوس ہوا۔ وہ واقعی اس کی زندگی کی حاکم تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا، اس کی خاطر جہاں تک قربان کر سکتا تھا۔ اس نے تو صرف تھوڑی سی خدمت مانگی تھی۔ اس نے بنا کسی جھجک کے زرین کے دونوں پاؤں اوپر کیے اور ان پر باری باری لب رکھے۔ وہ جو آنکھیں بند کیے سکون سے لیٹی تھی، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آنکھیں کھولے ارمان کو دیکھا جو اب اس کی دونوں ٹانگوں کو نرمی سے دبا رہا تھا۔ وہ اسے شرمندہ کر کے رکھ دیتا تھا، یا شاید اس کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہو جاتی تھی، مگر ارمان اس کی سوچوں کے برعکس اب اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ یقین نہیں ہوتا تھا یہ وہی سخت ہاتھ تھے جو ایک بار کسی مجرم پر پڑتے تو ان کا دماغ گھما دیتے تھے۔ یہ ہاتھ تو اتنے نرم اور نازک تھے کہ زرین کے سارے وجود میں سکون اتر گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، چھوتے ہی ہر تکلیف دور۔ وہ کچھ دیر اس کے پاؤں ایسے ہی دباتا رہا، بنا ماتھے پر شکن آئے۔ ساری انا اس پر وار دی، اور وارتا بھی کیوں نہ۔ وہ اس کی بیوی تھی، پسندیدہ عورت، اور اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے جو تکلیف وہ برداشت کر رہی تھی، اس کے سامنے یہ خدمت تو کچھ بھی نہیں تھی۔ ارمان نے دیکھا اس کے چہرے پر سکون کے سائے پھیل رہے تھے۔ کہیں اور بھی درد ہو رہی ہے تو دبا دوں؟
نرمی سے پوچھا۔ زرین نے آنکھیں کھولے اثر اس بات میں لایا۔ ہاں، میرے کندھے بھی بہت درد کر رہے ہیں، وہ بھی پلیز؟ وہ جیسے اب چمکتی آنکھوں سے شرارتاً اسے چھیڑ رہی تھی۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ارمان وہاں سے اٹھا، اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ زرین کو تھوڑا سا آگے کیا، اب نرمی سے اس کے کندھے دبا رہا تھا۔ زرین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہی لمحہ سکون تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو تھا، دل چاہو ان ہاتھوں کا صدقہ دے۔ قسم سے آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، وہ مدھم سی آواز میں بڑبڑائی۔ میرے ہاتھوں کا جادو تمہاری آواز کے جادو سے زیادہ سحر انگیز نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو بس ثابت ہوا مرد کی کمزوری ایک عورت ہی ہے۔ ارمان سر جھکا کر مسکرایا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، کوئی عام عورت نہیں، پسندیدہ عورت، اور عورت بھی وہ جس کی آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہوں، جس کی آواز میں حکم نہیں سحر ہو، جو آپ کو اولاد جیسی خوشی سے بھی نواز رہی ہو۔ تو پھر وہ اس مرد کی کمزوری ہو سکتی ہے؟ زرین ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب وہ اسی نرمی سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ زیادہ بالوں کو کور نہ رکھا کرو، یہ بھی سر درد کی وجہ بنتے ہیں۔ وہ اس کا جوڑا کھول چکا تھا، اب اس کے لمبے خوبصورت گھنے بال اس کی کمر پر بکھر گئے تھے۔ وہ ابھی تک بلیک نائٹ ڈریس میں تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ زرین جیسے سکون کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکی تھی۔ چند پل بعد اس نے ارمان کو مخاطب کیا۔ عالم؟ آنکھیں بند کیے وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ حکم کرو عالم کی جان۔ وہی انداز۔ زرین بند آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ میں کیا سوچ رہی تھی، جو آپ نے میری اتنی ساری پینٹنگز بنائی ہیں وہ وہاں رکھنے کے لیے ہیں کیا؟ ہم ان میں سے کچھ یہاں اپنے بیڈ روم میں لگا لیتے ہیں۔ وہ اپنا چہرہ موڑے ارمان کو دیکھ رہی تھی، جو نرم نظروں سے اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا، پھر جھکتے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ تمہیں جو بھی اچھی لگے لگا لو، مجھے کیا اعتراض ہوگا، سب تمہارے لیے تو ہیں۔ محبت سے چور مخمول لہجہ۔ زرین کے گال بلا وجہ ہی گلابی ہوئے۔ اچھا، آپ اب دوبارہ کب میری پینٹنگز بنائیں گے؟ اس بار نہ میرے سامنے بنائیے گا، مجھے آپ کو پینٹنگ کرتے دیکھنا ہے، اس نے چہکتے ہوئے دوسری خواہش کا اظہار کیا۔ ارمان نے مسکراہٹ دبائے نفی میں سر ہلایا۔ اب تمہاری پینٹنگ نہیں بناؤں گا۔ زرین کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی۔ کیوں؟ اسے حیرت کا دھچکا ہی تو لگا تھا۔ ارمان کو ہنسی آ رہی تھی مگر وہ ضبط کر گیا۔ کیونکہ اب میں اگلی پینٹنگ اپنی بیٹی کی بناؤں گا، نہ تمہاری۔ بہت ہی بنا لی، کافی ہے اتنی۔ زرین کا منہ صدمے اور شوق کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا آپ اب اپنی بیٹی سے میری ریپلیسمنٹ کر دیں گے؟ بہت برے ہیں آپ، اور آپ کی وہ بیٹی ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں اور میرے حق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں وہ واحد عورت ہوں جس کو آپ پینٹ کریں گے۔ ارمان اس بار ہنسی کنٹرول نہیں کر پایا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیونکہ اپنی ہی بیٹی سے جیلس ہوتی ہو؟ تم میری پہلی محبت ہو اور وہ دوسری۔ ارمان نے پیار سے اس کا گال کھینچا، وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ بات مت کرے مجھ سے۔ غصے سے ناک لال ہوئی۔ اچھا تو چلو، میں اپنی بیٹی سے بات کر لیتا ہوں، ادھر آؤ ذرا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، اب وہ اس کے سار سے باہر نکلنے کے لیے مچل رہی تھی۔ ارمان ہنس رہا تھا، دونوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اب وہ ارمان کے سینے پر سر رکھ کے چھت کو دیکھ رہی تھی، ناراضگی ناک پر سجا رکھی تھی۔ اس سے دور نہیں ہو سکی تو خاموش ہو گئی۔ ابھی تک دونوں اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارمان کے حصار میں بیٹھی وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ ارمان اس کے پیچھے بیٹھا اب اسے منا رہا تھا، مگر وہ ناراض ہو چکی تھی، صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی۔ ان کی زندگی میں اب روٹنا منانا تو چلنے والا تھا، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں یہ سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ آج وہ پولیس اسٹیشن سے جلدی واپس آ گیا تھا، مگر راستے میں ایک جگہ گاڑی رک گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، اب گاڑی کا بونٹ کھولے مسئلہ دیکھ رہا تھا۔ جلدی اسے ایک تار اتری دکھائی دی۔ تار ٹھیک کیے اس نے بونٹ بند کیا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ارمان نے برق رفتاری سے پیچھے کھڑے شخص کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے کھینچا۔ وہ الماس قریشی تھا۔ ارمان اس کا سر بونٹ سے لگا چکا تھا۔ لگتا ہے بہت پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے، بھول گئے کیا کیا حال کیا تھا میں نے اس دن تمہارا؟ ارمان شیر کی مانند گھرایا۔ الماس نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ارمان نے اپنی گن نکالی، پھر اس کی گن الماس قریشی کے ماتھے پر تھی۔ تم جب سے میری زندگی میں آئے ہو منحوسیت ہی چھا گئی ہے، صرف ایک گولی اور اس کے بعد میری زندگی کے سارے مسئلے ختم۔ تمہیں مار کر مجھے بہت سکون ملے گا الماس قریشی۔ وہ زخمی شیر کی مانند چلایا تھا۔ ہمت کیسے کی تم نے میری بیوی کو تکلیف دینے کی؟ دوسرے ہاتھ سے ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ تکلیف ابھی بھی تازہ تھی، الماس قریشی پھڑ پھڑا بھی نہ سکا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک ارمان عالم کا فون بج اٹھا۔ وہ پہلے تو بدمزہ ہوا، مگر فون پر چمکتے نام کو دیکھتے اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ سارا غصہ پل میں غائب ہوا، اس کے تن اعصاب ایک دم پرسکون ہو گئے۔ اس نے کال پک کرتے موبائل اسپیکر پر کرتے وہیں گاڑی کے بونٹ پر رکھا۔ کانوں میں اس کی سریلی آواز پڑی، عالم؟ وہ دلکشی سے مسکرایا، جی عالم کی جان۔
मखमूल लहजा अलमास कुरैशी को आग लगाना भी तो ज़रूरी था। और वाकई अलमास कुरैशी के तन बदन में आग लग गई। अरमान की गिरफ्त गन पर मज़ीद सख्त हुई। गन की नाल उसके सर के बीचों बीच थी। अरमान आलम की आंखें जो चंद लम्हे पहले खून छलका रही थीं, अब इनसे मोहब्बत झलक रही थी। मुझे ना अभी गोलगप्पे खाने हैं, लेकिन नानी ने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, मेरे बेबी को गोलगप्पे ही खाने हैं, मगर साफ मना कर दिया। मुझे नहीं पता अभी इसी वक्त घर आए, वरना मैं बता रही हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, हम दोनों आपसे नाराज़ हो जाएंगे। वो भीगे लहजे में फरमाइश करती सीधा अरमान आलम के दिल में उतर रही थी। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। अच्छा मेरी जान, हरगिज़ भी रोना नहीं, मैं अभी आता हूँ, फ़िक्र मत करो, हम गोलगप्पों का स्टॉल शिराजी हाउस में ही लगवा लेंगे। लेकिन अगर मेरा बेबी और मेरे बेबी की अम्मा मुझसे नाराज़ हो गई तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वह इस कदर मखमूल लहजे में बोला था कि वह फ़ोन के इस पार भी सर से लेकर पैर तक सुर्ख पड़ी। आप जल्दी से घर पहुँचें, फ्लर्ट मत करें मेरे साथ, वरना मैंने सच में नाराज़ हो जाना है। वोल्टा इसी पर चढ़ाई कर गई। अरमान की आंखें चमकी। हक हलाल की बीवी हो, जाने जाना, ये बंदा बशर फ्लर्ट करने का हक रखता है। तुम शर्माती हुई मज़ीद हसीन लगती हो, इसलिए मेरे दिल पर कम बिजलियाँ गिराया करो। अभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम मुझ पे बेकाबू होता अफोर्ड कर सको। आ रहा हूँ, घर चलो, शाबाश, अब रोना नहीं। बस ब्लश करती रहो। उसे हैरान परेशान छोड़े वो कॉल काट चुका था। वो फ़ोन को घूरती रह गई। अरमान आलम ने एक झटके से अलमास कुरैशी को छोड़ दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी मेरा मूड अच्छा हो गया। अपनी बीवी बच्चे का सदका समझकर तुम्हारी जान आज की तारीख में बख्श दी। जाओ ऐश करो। वही अल्फाज अलमास कुरैशी के चेहरे पर जूते की तरह मारता। ये जा वो जा। पीछे अलमास कुरैशी पागलों की तरह गुस्से से चीख पड़ा। आधे घंटे बाद वो घर में दाखिल हो रहा था। ज़रीन को मुलाजमा ने पैगाम दिया कि अरमान उसे नीचे बुला रहा है। वो नीचे आई तो वो ज़ूबिया बेगम से ये पूछ रहा था कि इसकी मासूम से बीवी को गोलगप्पे क्यों नहीं खिलाए। ज़ूबिया बेगम उसकी इतनी फ़िक्र पर मुस्कुरा दी। कल उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, इसीलिए मना किया था मैंने। अब तुम आ गए हो तो जाओ भाई, खिलाओ। अरमान ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो खामोशी मगर खफा चेहरे के साथ उसकी जानिब बढ़ी। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, गोलगप्पे खाने थे ना तुम्हें, मुस्कुरा कर सरगोशी करते हुए लाउंज से बाहर निकल आया। बाहर का मंजर देखते ज़रीन की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। उसने कहा था वो गोलगप्पों का स्टॉल शिराजी हाउस में लगा देगा। वाकई वो गोलगप्पों का स्टॉल उठा लाया था। ज़रीन बेहद हैरत और फटी फटी निगाहों से उसे देखती रह गई। क्या था ये शख्स, उसकी हर फरमाइश ऐसी पूरी करता था जैसे वह कोई ख्वाब देख रही हो। चलो आ जाओ, नरमी से उसका हाथ पकड़े बाहर आया। पास ही एक बुजुर्ग खड़े थे, यकीनन वो स्टॉल के मालिक थे। आप वहाँ बैठ जाएं अंकल, ये काम मैं खुद करूँगा। उसने अदब से शख्स को मुखातिब किया। चलो यहाँ बैठो। उसका हाथ पकड़े वो वहाँ लॉन में रखी कुर्सियों की जानिब ले गया। उसे वहाँ बिठाने के बाद वो खुद अपने हाथों से अब इसके लिए गोलगप्पे बना रहा था। ज़रीन नम आंखों से उसे देखती रह गई। बार बार आंखें आंसुओं से भर रही थीं। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इतनी हसीन हो सकती है। क्या था ये शख्स? वाकई ये वही शख्स था जो ज़रीन की कदर करनी जानता था। ये वाहिद शख्स था जो जानता था ज़रीन कितनी कीमती है, क्योंकि उसने सालों इस औरत से मोहब्बत की थी। अब वो इसके सामने गोलगप्पे लाकर रख चुका था। खा क्यों नहीं रही? ज़रीन कितनी देर उसे नम निगाहों से देखती रही तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ा। वो जैसे होश में आई, नफ़ी में सर हिलाया और अब वो गोलगप्पे खा रही थी। अरमान पुरसुकून बैठा उसे खाते हुए देख रहा था। कितनी देर बाद ज़रीन ने चेहरा उठाया उसे देखा। आप भी खाए ना? उसने प्लेट अरमान की जानिब खिसकाई। नहीं, तुम खाओ, मैं तुम्हें खाते हुए देखूंगा। वो नरम नजरें, वो हिफाजती हिसार और मोहब्बत भरी निगाहें। अब ज़रीन को इन निगाहों की आदत होने लगी थी। ज़िंदगी में बहुत बार गोलगप्पे खाए थे, मगर पहली बार था जब उसे लगा कि वो पूरे हक से अपने शौक़ की कमाई से कुछ खा रही है। और दूँ? अरमान ने मुस्कुरा कर पूछा। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। अब अरमान उठा और बुजुर्ग को पैसे पकड़ा रहा था। शुक्रिया, आप मेरे एक बार कहने पर यहाँ आए। शुक्रिया कहते वापस पलटा। ज़रीन उठकर अंदर जा चुकी थी, क्योंकि वो रोना चाहती थी, मगर अरमान के सामने नहीं। अकेले बैठकर ये आंसू तो खुशी के थे। वो भी इसके पीछे ही अंदर आया। वो अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। वो शख्स उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। दुनिया ने बहुत कोशिशें की इन दोनों को अलग करने की, मगर आज वो इसकी थी। वो बस यही दुआ करती थी, खुदा इस रिश्ते को, इसके घर को, इसके शौहर को बुरी नज़र से महफूज रखे। मगर कहते हैं ना, कुछ मुसीबतें बिना बताए आ जाती हैं। दूर खड़ी किस्मत बस मुस्कुरा रही थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजरने लगे थे। ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। अब वो आधी रात को 2 बजे भी कह देती कि उसे कोई चीज़ खानी है। उसका दिल चाह रहा है, इसे क्रेविंग हो रही है। वो आधी रात को इसे वो हर चीज़ ला कर देता। बेशक इसके लिए इसे मार्केट में ही
کیوں نہ جانا پڑتا؟ بے شک آدھی رات کو اس کے لیے اپنی نیند قربان کیے گاڑی سڑکوں پر کیوں نہ دوڑانی پڑتی، وہ پھر بھی جاتا تھا، کیونکہ اب وہ یہ جملہ بولنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی کہ میرا دل جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی اب یہ وہ ارمان عالم نہیں رہا جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ شخص اس کا عالم تھا جو اس پر اپنی جان بھی چھڑکتا تھا، جو آدھی رات کو اس کے لیے فروٹ چاٹ، آئس کریم، پیزا، برگرز، شوارما، نگیٹس، ہر چیز لا کر حاضر کر دیتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور محبت میں انسان عاجز نہیں آتا، نہ ہی تھکتا ہے۔ وہ کافی دنوں سے اسے فرمائش کر رہی تھی کہ اسے گھر سے باہر جانا ہے، وہ اب گھر میں بند رہ کر بور ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ کسی قید خانے میں قید ہے۔ ارمان اسے کہیں دور لے کر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے لمبے سفر سے منع کیا تھا، اس لیے آج وہ اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ وہ حیران تھی، ان کا کوئی فارم ہاؤس بھی تھا اسلام آباد شہر سے دور پہاڑوں کے قریب۔ وہ فارم ہاؤس بہت پرسکون اور بہت خوبصورت تھا۔ ان دونوں نے سارا دن فارم ہاؤس پر گزارا، ایک ساتھ مستی کی، بہت ساری باتیں کی، وہ جو بچپن سے آج تک اسے بتانا چاہتی تھی، ایسی باتیں جو اس نے کب کب، کہاں کہاں، کس کس موقع پر اس سے بات کرنے کے لیے سنبھال کر رکھی تھیں۔ انہوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ ارمان نے آج پولیس اسٹیشن سے آف کر رکھا تھا، کیونکہ آج کا دن وہ صرف اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ مغرب ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت فارم ہاؤس کے گارڈن میں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو آج تنگ کر دیا نا، آپ مجھ سے عاجز ہو گئے نا، میں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی ہیں نا عالم، کتنا تنگ کرتی ہوں میں آپ کو، کچھ سوچتے ہوئے زرین نے پوچھا۔ ارمان نے اسے دیکھا، چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی جو صرف اسے دیکھ کر آتی تھی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم وہ واحد عورت ہو جس میں بنا تھکے دن رات دیکھ سکتا ہوں، تمہارے لیے میں پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں، تم سے باتیں کرتے کرتے گھنٹوں گزار سکتا ہوں، تمہاری ہر ناراضگی بھری باتیں سن سکتا ہوں، تمہیں ساری زندگی منا سکتا ہوں، میں دنیا کی ہر آسائش کو تم سے وار کر تمہارا خالی ہاتھ پکڑ کر چل سکتا ہوں، میری روح کو بس تمہارے نام کا سہارا ہی کافی ہے، تم صرف میری ہو اور میں بس تمہارا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی خود کو مجھ سے جدا مت کرنا۔ اس نے آخری بات کس قدر خوف کے زیر اثر کہی تھی وہی جانتا تھا۔ زرین جو کسی صحن میں لپٹی اسے سن رہی تھی، بات کے آخر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے واقعی اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ اس کی قسمت میں یہ شخص تھا، وہ اس کا نصیب تھی، کیونکہ وہ ارمان عالم کی بیوی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، وہ لمحوں میں اس کے لیے پاگل ہو سکتا ہے، مگر مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں سکتی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پر ایسا اثر کر دیا ہے، میں ساری زندگی سنبھل نہیں پاؤں گی۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ ارمان چہرہ جھکائے ہنس پڑا۔ تو کس نے کہا ہے کہ تم سنبھلو، میں ہوں نا سنبھالنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ارمان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اب وہ بنا پلک جھپکائے زرین کو دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ نظر بہت خاص تھی، بہت الگ، وہ پہلے بھی اسے دیکھتا تھا، وہ اس کی نگاہوں کی عادی تھی، مگر آج ان آنکھوں میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آخر اس نے ضج ہوتے پوچھ ہی لیا۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ تم میرے پاس ہو، میری ملکیت ہو، میرے بہت قریب ہو اور صرف میری ہو۔ اس کے اس جواب پر زرین پلک جھپکائے بنا اسے دیکھتی رہی۔ اور تم کیا دیکھ رہی ہو؟ ارمان نے مسکراہٹ ضبط کرتے پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا واقعی اتنی بڑی جدائی اور اتنے برے حالات کے بعد ہم دونوں ساتھ ہیں، اب میرے پاس ہیں، لیکن دل میں ابھی بھی ایک ڈر سا ہے کہ کہیں دوبارہ۔ اس سے پہلے زرین اپنی بات پوری کرتے ارمان نے تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ آج تو ایسا کہہ دیا، آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ پہلے تم میرے مسکرانے کی وجہ بنی، پھر میرے جینے کی وجہ، پھر مجھے تمہاری چاہت ہونے لگی، نکاح کے بعد عادت ہو گئی، مگر اب تم عادت نہیں ہو، کیونکہ عادت ہوتی تو بدل لیتا، اگر کوئی لت ہوتی تو چھوڑ دیتا، مگر اب تم میری ضرورت ہو، ایسی ضرورت جس کے بنا میں سانس بھی نہیں لے سکتا، ایسی ضرورت جو بہت ضروری ہے، آئندہ دور جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کی آخری بات میں واضح طور پر حکم اور دھمکی تھی۔ زرین بس مسکرا دی، کچھ نہیں کہا۔ ارمان نے ٹائم دیکھا تو 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے، یہاں پر رات رکنا زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ زرین نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے بھی اس سے ارمان کے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی، اس کمرے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کیونکہ وہ اب اس کا کمرہ بھی تھا۔ 8 بجے کے بعد وہ دونوں فارم ہاؤس سے باہر نکل آئے تھے۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا، ابھی انہیں سفر کرتے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب ارمان کو محسوس ہوا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے شیشے سے پیچھے دیکھا تو کوئی گاڑی تھی۔ ارمان نے ڈیش بورڈ کھولا، اپنی گن کی تصدیق کی، گن ہاتھ میں پکڑی۔ زرین کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ارمان کے چہرے پر اس وقت رات کی سیاہی کی طرح سنجیدگی تھی۔ سب ٹھیک ہے، پرسکون ہو کر بیٹھی رہو۔ ارمان نے گاڑی کی رفتار کچھ بڑھا دی،
مگر وہ جان گیا تھا اس کا پیچھا کون کر رہا ہے۔ الماس قریشی، آج تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہے، ارمان دل میں عہد کر چکا تھا۔ اچانک ہوا کو چیرتی ایک گولی آئی اور ارمان کی گاڑی کے ٹائر میں جا کر لگی، ٹائر بلاسٹ ہوا تھا۔ زرین کا دل گھبرانے لگا۔ ارمان نے بہت مشکل سے گاڑی کو بریک ماری۔ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ ارمان نے پیچھے دیکھا جہاں پر 2 گاڑیاں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ گارڈز لایا تھا۔ ارمان کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر تو ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی تھی جو اس کی زندگی تھی، جس کے اندر ایک نئی زندگی پل رہی تھی۔ زرین نے خوفزدہ نگاہوں سے پیچھے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مقابل کون ہے۔ عالم، اس نے گھبرا کر ارمان کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ساتھ ہوں نا تمہارے۔ ارمان جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر اس کی طرف آیا، دروازہ کھولا، سیٹ بیلٹ کھول کر زرین کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، یہاں سے بھاگنا نہیں۔ آس پاس گھنے جنگل اور پہاڑ تھے اور سنسان سڑک تھی۔ یہ شہر سے دور سنسان علاقہ تھا۔ اس کے پاس ایک ہی حل تھا۔ زرین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ تیزی سے سامنے موجود گھنے درختوں والے اس جنگل میں گھس گیا۔ الماس قریشی اپنی گاڑی سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ آج تم دونوں کا اس دنیا میں آخری دن ہے ارمان عالم، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اب میں تم سے تمہاری بیوی بچہ ایک ساتھ چھینوں گا۔ ایک زہریلی سرگوشی کرتے ہوئے ان کے پیچھے جنگل میں داخل ہو رہا تھا۔ رات کی سیاہی پھر ایک کہانی لکھنے والی تھی، زندگی اور موت کی کہانی، بقا اور خون کی کہانی۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون مرنے والا تھا اور کسے آزادی ملنے والی تھی۔ جاری ہے۔